علينا مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هللت يثرب تشدو وازدهت كل البقاع ولقد مدت ذراعا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رحبت حبا بطه فرحا لما أتاها وارتقت عزا وجاها مذ دعا للحق داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فرحا دق الدفوف وقد اصطفوا صفوف أنشدوا من دون خوف حيث طاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ربیع الاول کا چاند، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں. یاد رکھیے، ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس بات سے بے بہرا ہو. اس لیے ہر سال جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو خطیب اور واعظ اپنی تقریروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور آپ کے یوم ولادت کو بڑی ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں. شہر شہر، قریہ قریہ سیرت پاک کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. ویسے تو آپ کی سیرت پاک کو ہر وقت بیان کیا جاتا ہے، مگر ان دنوں میں خصوصاً اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کیونکہ یہ مہینہ آپ کی ذات گرامی سے ایک خاص مناسبت رکھتا ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بیان کروں تاکہ میرا نام بھی محبان رسول کی لسٹ میں درج ہو جائے. میرے اس بیان کو یوں سمجھ لیجئے جیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک عورت مصر کے بازار میں اٹی لے کر چلی گئی تھی. آپ کہیں گے اٹی کیا چیز ہے؟ اٹی ایک بہت معمولی سی چیز ہے جس کو پہلے کے لوگ جو ہیں وہ چرخے وغیرہ میں استعمال کیا کرتے تھے، اور جس کو پنجابی حضرات جو ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے.
تو وہ عورت جو تھی مصر کے بازار میں اٹی لے کر چلی گئی تھی. لوگوں نے کہا اماں تو کیا لینے آئی ہے؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. لوگ کہنے لگے اماں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ لوگ تو ہیرے جواہرات لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے ہیں اور ایک تو یہ معمولی سی چیز اٹی لے کر آ گئی ہے. تیری اس معمولی چیز کی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اس معمولی سی چیز سے یوسف علیہ السلام کو خرید تو نہیں سکتی، مگر میرا نام خریدان یوسف میں تو لکھا ہی جائے گا اور میں اسی کو ہی اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گی. آج میں بھی اپنی اس تقریر کو اس اٹی کے ساتھ ہی، اس معمولی چیز کے ساتھ ہی تشبیہ دیتی ہوں تاکہ میرا نام بھی آپ کے محبان کی فہرست میں درج ہو جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے. ویسے بھی میری خواہش ہے، منشا یہی ہے میری اس قیل و قال کی، منشا یہی ہے میری اس قیل و قال کی کہ کرتی رہوں ثنا میں تیرے اخلاق و جمال کی. یہ آیت سب سے پہلے جو میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب بیت اللہ شریف بنایا تو کہنے لگے یا اللہ، میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو ان میں ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. دیکھ لیجئے دعا کرنے والا کون ہے اور کس جگہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعا کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور جس جگہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں وہ بیت اللہ ہے، اور جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دعا کرنے والا بھی بے مثال، آمین کہنے والا بھی بے مثال، اور جس جگہ دعا کی جا رہی ہے وہ جگہ بھی بے مثال، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی بے مثال. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یا اللہ، تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی عمارت بھی نہیں کر سکتی. اب اس گھر میں خطبہ دینے کے لیے خطیب بھی وہ بھیجنا جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی خطیب ہی نہ کر سکے. اصول بھی ہے کہ جتنی بہترین مسجد ہوتی ہے اس کے لیے اتنے ہی بہترین خطیب کی ضرورت ہوتی ہے. یا اللہ، خطیب وہ بھیجنا جو ان کے سامنے آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے. ایسا خطیب مت بھیجنا جو قصے کہانیاں اور افسانے سنا کر وقت ضائع کرنے والا ہو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشتے ہوئے اسی مہینے کی 9 تاریخ کو طلوع آفتاب سے قبل مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. گو تاریخ ولادت میں مؤرخین کا اختلاف ہے، مگر سوموار کے دن پر، پیر کے دن پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. حساب لگانے سے پیر کا دن 9 ربیع الاول کے علاوہ کسی دوسری تاریخ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے لا محالہ آپ کی صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہی ہو سکتی ہے. ہندوستان کے مایہ ناز مؤرخ اور رحمت للعالمین کے مشہور مصنف قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری نے بڑی تحقیق کے بعد تمام مروجہ سالوں کا مقابلہ کر کے 9 ربیع الاول ہی لکھی ہے. 9 ربیع الاول ہی لکھی ہے.
تاریخ دور العرب والاسلام میں بھی 9 تاریخ کو ہی صحیح قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تمام بت گر گئے، شیاطین کا آسمان پر جانا موقوف کر دیا گیا۔ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کا گرنا اور شیاطین کا آسمانوں پر جانے سے رکنا اس بات کی علامت تھی کہ اب بتوں کی پرستش ختم ہو کر ایک ہی خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے گی اور شیاطین کے تمام پرچم سرنگوں ہو جائیں گے۔ آپ کی ولادت سے آپ کے تمام رشتہ داروں کو بے حد خوشی ہوئی۔ والد محترم تو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، مگر آپ کے چچا اور دادا موجود تھے جو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب اس کی لونڈی صوبیہ نے ولادت کی خبر سنائی تو اس نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ دادا سردار عبد المطلب نے خبر سنی تو فوراً گھر آئے اور آپ کو اٹھا کر بیت اللہ شریف میں لے گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا یہ تھی کہ الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی کہ الہی نعمت موعود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ انہوں نے اٹھایا اور آپ کو طواف کروایا اور دعا کر کے واپس آئے۔ پھر 7ویں روز عقیقہ بھی کیا اور تمام برادری کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو دادا جان نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کا نام، اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سارے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ ایک علیحدہ ہی نام رکھ لیا ہے؟ تو دادا نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا حسین یہ بچہ ہے اتنا حسین ہی اس کا نام رکھوں۔ میں نے محمد نام رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو بھی اس کا نام لے اس کے منہ سے بے ساختہ اس کی تعریف نکلے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر شروع میں چند روز آپ کی والدہ ماجدہ نے، جن کا نام حضرت آمنہ تھا، آپ کو دودھ پلایا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر جب کسی دائی نے نہ لیا تو اس واسطے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا۔ سب دائیاں کہنے لگیں کہ یہ غریب ماں کا بیٹا ہے اور غریب ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حلیمہ اسی بچے کو لے لو، شاید یہی بچہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ کہتی ہیں میں نے آپ کو گود میں اٹھا لیا۔ میں غریب عورت تھی اور میری سواری بھی کمزور تھی، جو کہ سفر میں دوسری سواریوں سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی، مگر جب میں آپ کو اٹھا کر سواری پر سوار ہوئی تو اس میں برق جیسی تیزی پیدا ہو گئی اور وہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ واقعی یہ بچہ صاحب اقبال ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو لے کر جب گھر پہنچی تو میرا گھر برکات الہی سے معمور ہو گیا۔ میری چھاتی میں دودھ آتا ہی نہیں تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو اتنا کم تھا کہ میرا بچہ بھی پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے رات کو روتا رہتا تھا، نہ سوتا تھا اور نہ ہی سونے دیتا تھا، مگر جب میں نے اپنا دودھ آپ کے منہ مبارک میں پلانے کے لیے ڈالا تو میرے پستان جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے، جس سے میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور بڑے مزے سے ساری رات آرام کی نیند سویا رہا۔ کہتی ہیں کہ ہماری بکریاں بڑی لاغر اور دبلی تھیں، جن سے تھوڑا بہت دودھ دھو کر ہم اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتے تھے، مگر آپ کی برکت کی وجہ سے ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، سبحان اللہ، جس سے ہم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پینے لگے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت دنیا و ما فیہا میں برکات الہی کا نزول تھا۔ کائنات کو شرک و کفر کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم احسان فرمایا تھا، اور آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ لوگ ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر سکیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے اس کو تو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے رائج کردہ کئی قسم کی بدعات کو فروغ دے دیا ہے۔ مثلا جب ماہ ربیع الاول آئے تو خوب دھوم دھام سے عید میلاد النبی کے جشن منائے جائیں، گلیوں محلوں میں رنگ برنگ کی جھنڈیاں لگا کر راستوں کو سجایا جائے، بسوں، ٹریکٹروں، ٹرالیوں، اسکوٹروں، ٹانگوں، بیل اور گدھا گاڑیوں پر سوار ہو کر لاؤڈ اسپیکر میں بڑے زور و شور سے مختلف قسم کے نعرے لگائے جائیں، دکانوں پر ریکارڈنگ کی جائے اور تاثر یہ دیا جائے کہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان بدعات کی تردید کرتا ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ کی ولادت کی خوشی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حیرانگی کی بات ہے نا کہ بدعات کو فروغ دینے والا تو عاشق رسول کہلواتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دینے والے کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ آج میں پوچھتی ہوں کہ آپ کے یوم ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا، یہ ہم سب کو کس نے بتایا ہے؟ کیا ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس طرح محبت کا اظہار کیا ہے جیسے آج کیا جاتا ہے؟ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید میلاد النبی اپنی 13 سالہ زندگی، مکی زندگی یا 10 سالہ مدنی زندگی میں منائی ہے، یا آپ نے اپنے صحابہ کو اس کو منانے کا حکم دیا ہے؟ کیا آپ نے یا آپ کے صحابہ نے اس تاریخ کو اس قسم کی خوشی کا اظہار کیا ہے؟ کیا خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 سالہ دور خلافت میں، یا فاروق اعظم نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 12 سالہ دور خلافت میں، یا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 سالہ دور خلافت میں یہ دن منایا ہے، یا اس طرح محبت کا اظہار کیا ہے جیسے ہم کرتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا تھا؟ کیا ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں تھی؟ کیا تابعین عظام جن کا دور سن 110 ہجری سے شروع ہو کر 180 تک رہا ہے، ان کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو انہوں نے جشن میلاد النبی کو کیوں نہیں منایا؟ کیا تبع تابعین جن کا دور 180 ہجری سے لے کر 220 تک رہا ہے، ان کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو انہوں نے یہ دن کیوں نہیں منایا؟ کیا ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ نے اپنی 70 سالہ زندگی میں، امام شافعی نے اپنی 54 سالہ زندگی میں، امام مالک نے اپنی 89 سالہ زندگی میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی 77 سالہ زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن منایا ہے، یا کسی کو منانے کا حکم دیا ہے؟ محدثین عظام جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کرنے میں صرف کر دیں، انہوں نے آپ کا یوم ولادت نہیں منایا تو کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں دینا باعث نجات سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی 91 سالہ زندگی میں یہ دن کیوں نہیں منایا؟ کیا صحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ اعظام، محدثین کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی یا ہم کو ہے؟ اگر واقعی ان کو زیادہ محبت تھی تو انہوں نے پھر اس دن کیوں خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ تحقیق کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو کام ہم محبت رسول کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، خیر القرون میں ایسا اظہار محبت کسی نے نہیں کیا۔
اگر جلوس نکالنے اور جشن منانے واقعی نیکی ہوتے تو وہ ضرور ایسا نیک کام کرتے. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اسے نیکی کہنا کہاں تک درست ہے؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال بعد تک عید میلاد کا نام تک نہیں تھا. عید میلاد کا نام تک نہیں ملتا. 7ویں صدی ہجری کے شروع میں ایک دنیا دار بادشاہ المعظم مظفر الدین اربل نے اس کی ابتدا کی. ماہ سفر میں وہ اس کی تیاریاں شروع کر دیتا، گانے والوں کو جمع کر کے آلات لہو لعاب کے ذریعے گانے سنتا اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرواتا. پھر ایام ولادت سے 2 دن قبل اونٹ، گائیں اور بکریاں ذبح کر کے مختلف قسم کے کھانے پکا کر اہل مجلس میں تقسیم کرتا تھا. دیکھیے حوالہ تاریخ ابن خلکان. آپ کی تاریخ ولادت میں کافی اختلاف ہے. کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 10 اور کسی نے 12 لکھی ہے. یہاں تک کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھی ہے، مگر اصل تاریخ 9 ربیع الاول ہی ہے. حوالہ تاریخ اسلام. رحمت للعالمین از قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری بھی یہی کہتے ہیں، اور اکبر شاہ نجیب تاریخ دول العرب والعجم میں یہی فرماتے ہیں. آپ کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی ملفوظات میں تاریخ وفات 12 ربیع الاول لکھا ہے. آپ کے یوم وفات پر اندھا دھن خوشیاں منانا، دکانوں اور گھروں کو رنگ برنگ جھنڈیوں سے آراستہ کرنا، جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا، کیا یہ محبت کی نشانی ہے یا کچھ اور ہے؟ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے. تو میں عرض کر رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. آپ کو علم ہی ہے کہ ابتدائی نبوت میں پہلی وحی اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ کر کپڑا لے کر لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورۃ المدثر. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور میری مخلوق کو میری توحید بتائیے، ان کے سامنے میری بڑائی بیان کیجیے. وہ پیغام جس کی اشاعت کے لیے آپ کو بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، سر مبارک زخمی کروا لیا، دانت مبارک شہید کروا لیے، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے. اس کو آج کل کے مولویوں نے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. صورت تو بیان کر دی مگر سیرت بیان نہیں کی، شان تو بیان کر دی مگر فرمان بیان نہیں کیا. کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے جلوس تو نکال لیے مگر اپنے افعال و اعمال کو سنت کے سانچے میں نہیں ڈھالا. یاد رکھیے، ایسی محبت جس میں اطاعت نہیں ہوگی قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج کل کے لاکھوں کروڑوں عاشق اکٹھے کر لیے جائیں تو آپ کے چچا ابو طالب کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو طالب اس وقت تک روٹی نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کو ساتھ نہ بٹھا لیتے. آپ نے ان کے سامنے جب دعوت خداوندی پیش کی تو باوجود اعتراف کہ اس نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگا، لولا الملامت او حذار مثبتی لوجدتنی سمحا بذاک مبینا دعوتنی وعرفت انک ناصحی ولقد صدقت وثم كنت امینا ولقد صدقت وثم كنت امینا ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریت دینا
کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ تیرا دین سب دینوں سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تیرا مجھ کو اسلام کی دعوت دینا یہ بھی میرے لیے بہت بہتر ہے، مگر لولا الملامت او حذار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ کو برا بھلا کہے گی کہ پوری زندگی تو محمد کا ساتھ دیتا رہا زندگی میں اور مرتے وقت اسلام لے کر ہی مرا، کہا کہ اگر مجھے اس ناک کا، اس ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور تجھ پر ایمان لے آتا اور تیرے دین کو اختیار کر لیتا، چنانچہ کفر کی حالت ہی میں فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا چچا ابو طالب آپ سے محبت کرنے کے بدلے جہنم سے بچ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین من نار یغلی منها دماغه، مسلم شریف، کہ اہل جہنم میں سے سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اس کو دوزخ میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اللہم حافظنا، جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ لیجئے میری محترمہ اور عزیز بہنوں، ابو طالب کو آپ سے کتنی محبت تھی، مگر وہ پھر بھی عذاب جہنم سے نہیں بچ سکے گا، وہ اس لیے کہ اس نے محبت تو کی تھی مگر اطاعت نہیں کی تھی۔ اطاعت کے بغیر صرف محبت کرنے والا بے شک حقیقی چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکتا۔ تو بتائیے ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ لوگوں، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، لو کان حبک صادقا لأطعتہ لأن المحب لمن یحب مطاع، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ کی اطاعت بھی کیجیے۔ صرف جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالنے سے یا نعرے لگانے سے یا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کئی لوگ دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، اتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، مگر پھر بھی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اس لیے کہ یہ لوگ عمل تو کرتے تھے مگر ان کے عمل جو تھے سنت کے مطابق نہیں تھے۔ دیکھیے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں کیا کوہرام برپا تھا؟ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں کیا مصیبت آئی ہوئی تھی؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، فلما کان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، کہ آپ کی وفات کے دن ہر چیز تاریک ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، وما رأيت يوما كان اقبح ولا اظلم من يوم مات فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اتنا تاریک اور قبیح دن، برا دن کبھی نہیں دیکھا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عمر فاروق جیسے بہادر اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یوم وفات 12 ربیع الاول ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی اپنی ملفوظات میں تاریخ وفات 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ عمر فاروق جیسے بہادر اپنے حواس کھو بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عمر فاروق جیسے بہادر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، عثمان غنی اور علی مرتضی پریشان و مضطرب ہیں، ازواج مطہرات کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، اور آپ کی لخت جگر بیٹی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا،
ابا جی کی وفات کا صدمہ جو مجھے پہنچا ہے، اگر یہ صدمہ روشن دنوں پر ڈال دیا جائے، صبح کے اجالے میں ڈال دیا جائے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں تو قیامت برپا تھی اور ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اگر جشن عید میلاد النبی منانا نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ کرام اس کو ضرور مناتے۔ جو کام شریعت میں نہ ہو اسے نیکی سمجھ کر کرنا شرعی اصطلاح میں بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت کے بارے میں تمہارے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب میں اور آپ اچھی طرح سے غور و فکر کریں، سوچیں کہ نام نہاد محبت میں کہیں ہم بدعتی بن کر اپنی آخرت نہ خراب کر لیں۔ یہ آواز آپ تک صرف آپ کی اصلاح کے لیے پہنچائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور بدعات سے بچائے اور سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔